محمد يا رسول الله يا حبيب الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم. سورہ حامیم السجدہ کا یہ 5واں رکوع ہے. آیت نمبر 33 سے 44 تک آج کے درس میں یہ آیات شامل کی گئی ہیں. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافرمان اور انبیاء علیہ السلام کی باتوں کے نہ ماننے والے افراد پر عذاب کے نزول اور انبیاء کی باتوں کو ماننے والے افراد کے لیے جنت کے وعدے اور جنت کی کچھ خاص نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. یہاں دعوت کے طریقہ کار کو کہ دعوت کس طرح سے دی جائے اور اللہ کی نگاہ میں داعی کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے اور داعی کی حیثیت کیا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور اس سے بہتر اور اس سے اچھی کس کی بات ہے جس اللہ کی طرف جس نے بلایا. وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور خود نیک کام کیے اور یہ کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اللہ کا حکم ماننے والے اور حکم بردار بندوں میں سے ہوں. تو داعی کی بات کو سب سے اچھی اور سب سے بہتر بات قرآن کریم کہتا ہے کہ اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اپنے اسلام کا اور اپنے مسلمان ہونے کا وہ اعلان کرتا ہے، لوگوں کو باخبر کرتا ہے کہ میں ایک اللہ کا فرما بردار، ایک اللہ کا مطیع ہوں، ایک اللہ کی بات ماننے والا ہوں. سب سے پہلے یہ بات کہ قرآن کریم نے داعی کی بات کو سب سے اچھی بات، سب سے اچھا اور سب سے بہتر کلام قرار دیا کہ اس سے اچھی اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا یہی دعوت ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے. ظاہر ہے کہ جب ایک اللہ کی طرف بلایا جائے گا تو ان کو غیر اللہ سے رکنے کا حکم کیا جائے گا اور جب اس کو دیگر اچھائیوں کی تاکید کی جائے گی تو غیر اللہ کے لیے کرنے سے اس کو باز رکھا جائے گا، روکا جائے گا. اور جب ایک اللہ کا حکم ماننے کی اس کو تاکید اور تلقین کی جائے گی تو دوسروں کی اطاعت اور تابعداری اور فرما برداری سے باز رکھنا اس کے اندر پایا جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ اور خود بھی اعمال صالحہ کرے. وعمل صالحا، اور اعمال صالحہ کرے. وقال اننی من المسلمین، اور اس بات کا اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں، اپنے عمل سے اپنے کردار سے اس بات کو وہ ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں. دعوت، اللہ کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت ان تک پہنچانا اور اسلام کی آغوش میں لانے کی ان کے لیے فکر کرنا، یہ دعوت ہے. اسی طرح سے جو صاحب ایمان بندے ہیں ان کو اعمال صالحہ کی تلقین کرنا اور برائیوں سے اور بدیوں سے باز رہنے کی تلقین اور حکم کرنا، یہ بھی دعوت ہے.
تو اس اعتبار سے تمام کے تمام شعبے جو دعوت کے ہو سکتے ہیں وہ اس کے بارے میں قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے کہ اس سے بہتر کسی کی بات نہیں کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور اعمال صالحہ کرے، خود بھی وعمل صالحہ، اور جس نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال جس نے کیے، وقال اننی من المسلمین، اور اس بات کا اعلان کیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اللہ کے حکم برداروں میں ہوں، میں ایک اللہ کی اطاعت، تابعداری اور فرما برداری کرنے والوں میں ہوں، میں اسی کا حکم مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانتا، اس کا وہ اعلان کرتا ہے۔ تو داعی کی شناخت اور داعی کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، خود اعمال صالحہ کرتا ہے، اور اپنے عمل اور اپنے کردار سے گویا وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے وقال اننی من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، حکم برداروں میں سے ہوں، میری پوری زندگی اللہ کے حکموں کی کتابیں ہیں اور اللہ کی فرما برداری میں گزرنے والی ہیں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور بدی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر قرآن کریم نے اشارتاً یہ بات کہی کہ جب انسان میدان دعوت میں اترتا ہے اور وہ داعی ہوتا ہے، عملاً جب وہ کوئی کام انجام دیتا ہے تو بسا اوقات اس کو منکرین کی طرف سے یا کہیے کہ مدعوین کی طرف سے کبھی کبھی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات بڑی بڑی اذیتیں اور بڑی بڑی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا کہ تم نیکی کی راہ پر ہو تو مقابلہ بدی سے مت کرنا کہ اس کا بدلہ بدی سے دینے لگو، بدی کا بدلہ بدی سے دینے لگو، ایسا نہ ہو، اس لیے کہ اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ تم اچھائی کے لیے آگے بڑھے ہو، تم نے اچھائی کے لیے آگے قدم بڑھایا ہے، تم اچھائی کا حکم کر رہے ہو، لوگوں کو برائی سے روک رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی برائیوں سے متاثر ہو کر تم ان کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کر لو۔ اس لیے فرما دیا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور برابر نہیں ہو سکتی نیکی اور نہ بدی۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جواب میں آپ ان سے بھلی اور اچھی بات کہیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اور ان کے درمیان جو ایک زبردست طریقے کی دشمنی تھی، گویا اب وہ آپس میں دوست ہو جائیں گے، اور ایسا ہو جائے گا جیسے بہت زیادہ قرابت والا ہے۔ کأنہ ولی حمیم، گویا دوست بنانے والا ہے اور قرابت والا ہے، اس طرح کا تمہارا تعلق اور تمہارا رشتہ اس سے ہو جائے گا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جو صبر کا دامن تھامتے ہیں، اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جن کی بڑی قسمت ہے، جن کو بڑا حصہ اور بڑا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہوا ہے۔ دعوت کے میدان میں بہت ممکن ہے کہ جدال ہو جائے، کسی مسئلے پر کسی بات پر بحث مباحثہ ہو جائے، اور کبھی کبھی منکرین دعوت اذیت پہنچانے تک آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ایک داعی کا منصب یہ ہے کہ وہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ جواب میں اچھی اور بھلی بات کہے، بہتر کلام کہے، بہتر اور اچھی بات کہے۔ تو داعی کے لیے ایک بڑا سبق ہوا کہ ایسے مواقع اگر آ جائیں دعوت کے دوران کہ ہم ان سے مباحثہ کر رہے ہوں، بات چیت کر رہے ہوں، ہم اپنی دعوت کو کارگر اور مؤثر بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کر رہے ہوں، اور نوبت جدال کی آ جائے، مباحثے کی آ جائے، تو ایسی صورت میں بھی ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو مثبت رکھنا ہے، مثبت طریقے پر ہم کو رویہ اختیار کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ اگر وہ برائی کر رہے ہیں تو ہم برائی کرنے پر آ جائیں، اور پھر اس کا ریئیکشن ہو اور دعوت کی راہ جو آسان تھی وہ مشکل ہو جائے۔ اس لیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بدی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں اور ان کی باتوں کا اچھے انداز سے اور اچھے طریقے پر ترک اور رد کرتے ہیں، تو قرآن کریم نے اس بات کا دعویٰ کیا
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اگر ابھی تک آپ کے اور اس کے درمیان سخت سے سخت ترین دشمنی بھی تھی، آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جو طریقہ اور طرز عمل دعوت کے سلسلے میں اختیار کیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ آپ کا جگری دوست اور قریب ترین دوست بن جائے گا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے جو آپ اس کے ساتھ میں رویہ اختیار کر رہے ہیں، جو مثبت فکر کے ساتھ آپ اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، جو بھلی بات آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، جو خیر خواہانہ انداز آپ نے اس کے ساتھ اختیار کیا ہے، اس کی خیر خواہی جو آپ چاہ رہے ہیں، اس کو ہمیشگی کی جہنم سے بچا کر ہمیشگی کی جنت کی طرف جو آپ لے جانا چاہتے ہیں، اس کو برے اعمال سے نکال کر اچھے اعمال کی طرف جو آپ لے جانے کے لیے اس کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں، اس فکر کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی دشمنیاں اس سے ختم ہو جائیں گی، بڑی بڑی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور وہ تمہارا گویا کہ قریبی دوست، اور جس کو کہتے ہیں کہ وہ بالکل جگری دوست تمہارا بن جائے گا۔ اس طرح سے قریبی رشتہ اور قریبی تعلق اس سے قائم ہو جائے گا۔ چنانچہ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں جب کہ ہم یہ دیکھیں، خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں کہ جہاں برادران وطن کی اکثریت ہے، اور کبھی کبھی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مدعو کی طرف سے ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، تو ایسی صورتحال میں بھی ہمیں مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ان کی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے رہنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو دشمنی چلی آ رہی تھی وہ دشمنی ختم ہو جائے گی، اور آپس میں انسیت کا، محبت کا اور یگانگت کا رشتہ قائم ہو جائے گا، اور دشمنیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جائیں گی۔ یہ نتیجہ ہے دعوت کا، جو دعوت دی جا رہی ہے اور جو دعوت ان کے ساتھ میں خیرخواہی کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ وہ تمہارا قریبی اور جگری دوست بن جائے گا، اور قرابت والا جیسا رشتہ ہوتا ہے اس طرح کا رشتہ تمہارا اس سے ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا اگر تم اس کے ساتھ میں یہ رویہ اختیار کرتے ہو۔ اور یہ بات انہی کو ملتی ہے جو صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں، اور جن کی بڑی قسمت ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوب عطا ہوا کرتی ہیں، ان کو یہ تمام کی تمام چیزیں نصیب ہوا کرتی ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ طرز اور یہ انداز اور یہ ساری کی ساری باتیں کسی کو حاصل ہو جائیں، تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی عطا اور بڑا انعام ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور کبھی شیطان اگر کچوکے لگائے آپ کو، جیسا کہ شیطان لگاتا ہے، تو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ چاہیے، اللہ کی پناہ چاہیں، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ شیطان کبھی کبھی انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، بہلاتا پھسلاتا ہے، اور شیطان اپنے پورے حربے اختیار کرتا ہے کہ انسان کو نیکی کے کام سے، نیکی کے عمل سے روک دے، پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان کو نیکی کی راہ پر نہ چلنے دے۔ تو ایسے معاملات میں، ایسے موقع پر اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے، اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی امان اور اللہ کی حفاظت کے اندر آ جانا چاہیے۔ اللہ کی حفاظت ہی اصل حفاظت ہے، اور اللہ کی امان ہی اصل امان ہے۔ اس لیے بدی کا مقابلہ اچھائی سے اگر کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج بہت اچھے ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اچھائی سے تمام کی تمام برائیوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ میدان دعوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پر بھی کوئی اشتعال انگیز گفتگو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں اس طرح کا ریئیکشن کہ جس کے نتیجے میں کسی کی بدخواہی کا اظہار ہو رہا ہو، یا لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو کہ یہ ہمارے لیے بدخواہ ہیں، پوری حیات طیبہ میں کہیں بھی یہ رد عمل نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی کہ وہ اپنی مدعو قوموں کے ساتھ
नबवी रवैया इख्तियार करें और दाइयाना अंदाज और दाइयाना उसलूब इख्तियार करें, तो फिर हम देखेंगे कि हालात यकसर बदलते चले जाएंगे और हालात अच्छे होंगे, और जो बुराइयां और जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि वो हमारे ख़िलाफ़ हैं और वो मनफी मनहज इख्तियार कर रही हैं, वो खुद ब खुद मुस्बत हमारे लिए साबित होंगी और उसके अच्छे नताइज मुस्तक़बिल में ज़ाहिर होंगे। तो ये दावत का तर्ज और दावत का अंदाज़ कुरान करीम ने यहाँ पर जिक्र किया कि इंसान हुस्न अमल इख्तियार करे, हुस्न किरदार इख्तियार करे और लोगों की खैरखाही के जज्बे के साथ उनको दावत देता रहे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए राहें आसान करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा हमारे सामने है, कहीं इश्तियाल नहीं, कहीं गुस्सा नहीं और कहीं पर बदला लेने का और इंतकाम लेने का कोई जज्बा नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर अफ़्व दरगुज़र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में एक नुमाया किरदार के तौर पर ज़ाहिर होता है कि हर मकाम पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफ़्व दरगुज़र से काम लेते हैं और गुस्सा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं फरमाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी ये बात आती है कि ख़ास तौर पर अगर उन्हें कोई इस तरह की बात पहुंचती थी कि लोग उनकी बुराइयां कर रहे हैं या उनके बारे में कुछ बुरा भला कह रहे हैं, इस तरह की बातें पहुंचती थी, तो वो कह दिया करते थे कि ए अल्लाह, जो मेरे भाई ने मेरे बारे में बात कही है, अगर मैं वाक़तन बुरा हूँ और वो ख़ता मेरे अंदर पाई जाती है, तो अल्लाह तो मुझे मुआफ़ फरमा, और अगर मेरे भाई ने ये बातें कहने के ताल्लुक़ से झूठ बोला है और वो बातें मेरे अंदर नहीं है, तो अल्लाह तू उसे मुआफ़ फरमा। ये अफ़्व दरगुज़र का एक नमूना है जो हमें मुस्तकिल नज़र आता है, हमारे सामने आता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की भी रिवायत इस आयत के सिलसिले में मिलती है। वो फरमाते हैं कि जब तुम्हें किसी शख्स के ऊपर गुस्से का इजहार करना हो या कोई शख्स तुम्हारे ऊपर अगर गुस्सा कर रहा है, तो तुम उसके साथ में हिल्म और बुर्दबारी का मामला किया करो और सब्र और इस्तिकामत के साथ में उसका मुकाबला किया करो, और अगर कोई जहालत तुम्हारे साथ बरत रहा है तो तुम हिल्म से उसका मुकाबला किया करो। जो है उसके साथ में बुरा करना या सताने वाले के साथ जो है वो बदमुआमलगी करना, ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि अफ़्व दरगुज़र का मामला करना चाहिए। चुनांचे ये वो तर्ज अमल है और ये वो तर्ज ज़िंदगी है जो मदऊ कौमों को हमसे करीब तर करती है और उससे हमारे मदऊ की ज़िंदगी पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर ये तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इन आयात की रोशनी में जिन आयात का यहाँ पर जिक्र किया गया और उनकी तशरीह के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ की गई हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में नुमाया तौर पर तब्दीली लाएँ और नबवी मनहज को हम इख्तियार करें, तो फिर हम देखेंगे कि दावत के कैसे अच्छे असरात जो है वो मुरतब होते हैं। वमिन आयातिहिल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर, यहाँ से फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कुदरत के मज़ाहिर का जिक्र फरमाया ताकि लोग उनके ऊपर गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें और उनके लिए अल्लाह की ज़ात को समझना आसान हो जाए और दायरा इस्लाम में आना उनके लिए आसान हो जाए। हिदायत के दरवाजे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खोल रखे हैं। जो लोग बिला वजह हिदायत से मुनहरिफ हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, उनके सामने बार बार इस तरह का तकरार हो रहा है। कुरान करीम इन बातों की तज़कीर करता है, उनको नसीहत करता है, याद दहानी कराता है ताकि वो वापस आ सकें कि अल्लाह पाक फरमाता है उसकी कुदरत के नमूनों में से रात है और दिन है और सूरज है और चाँद है। ये अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर और नमूने हैं। ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मर वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। न सूरज को सजदा करो, न चाँद को सजदा करो, उस अल्लाह ही को सजदा करो जिसने इन सब को बनाया है। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी को पूजते हो। सूरज कितनी बड़ी कुदरत, कितनी बड़ी ताकत रखता हो, चांद कितना ही बड़ा हो, उससे कितनी ही मनफातें हो, लेकिन वो पूजा के लायक नहीं हो सकता। उसमें इबादत का इस्तिक़ाक़ नहीं है, इसलिए कि वो खुद मखलूक है। उसका खालिक अल्लाह है, उसका क्रिएटर अल्लाह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको पैदा किया है, वो अल्लाह की मखलूक है। सूरज खालिक नहीं है, सूरज इबादत के भी लायक नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वस्जुदू लिल्लाह, सजदा अल्लाह ही के लिए करो, इनको सजदा ना करो। चुनांचे जो लोग सूरज के लिए सजदा करते हैं, चांद के लिए सजदा करते हैं, उनको वापस आना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये तो खुद मखलूक है, ये किसी के नफ़ो ज़रर के मालिक नहीं है।
नफ़ो ज़रर की मालिक जो ज़ात है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी ख़लक़हुन्ना, उस अल्लाह के लिए सजदा करो जिसने इन सबको पैदा किया है। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी की पूजते हो, उसी की इबादत करते हो। तो मालूम यह हुआ कि सजदा अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज़ नहीं। सजदा इबादत तो गैरुल्लाह के लिए करना कुफ्र है, अल्लाह के अलावा किसी के लिए कर ही नहीं सकते। वो चूंकि वो जो इबादत का सजदा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए रवा है, अल्लाह के लिए जायज़ है। सजदा ताज़ीमी जो है वो बाज़ उम्मतों में अब से पहले जायज़ था। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो शरीयत लेकर के आए, उस शरीयत में उसको ख़त्म करार दे दिया गया और उसकी भी इजाज़त नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके भाइयों ने सजदा किया। ये उस वक्त रवा था, जायज़ था, उसकी इजाज़त थी। अब उसकी इजाज़त नहीं है। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए रवा है, अल्लाह के लिए सजदा जायज़ है, उसके अलावा किसी के लिए गैरुल्लाह के लिए सजदा जायज़ नहीं है। फ़इन इस्तकबरू फ़ल्लज़ीना इंद रब्बिका युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहारि वहुम ला यसअमून। अगर गुरूर करें तो जो लोग आपके रब के पास हैं वो आपके रब की तस्बीह और पाकी हमेशा बयान करते रहते हैं, दिन में भी और रात में भी। वहुम ला यसअमून, और वो थकते नहीं हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व तस्बीह बयान करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते हैं, वो थकते नहीं हैं, बल्कि वो हर वक्त हर आन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व तस्बीह के अंदर लगे हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी मखलूक बना रखी है कि अगर ये तकब्बुर करें, बड़ाई करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दूसरी मखलूक है, दोस्त के लिए हमेशा सजदे रेज़ है और वो थकती भी नहीं है। वो ऐसी मखलूक है कि उसको ताब तकान नहीं होती है, बल्कि वो हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में मसरूफ़ है। वहुम ला यसअमून, और वो थकते नहीं हैं। ये आयत सजदा भी है। तमाम उलमा का इसके ऊपर इत्तिफाक है कि इस आयत पर यहाँ पर सजदा किया जाएगा। अलबत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के अलावा तमामी अइम्मा इस बात पर ख़ास तौर पर इम्मा अहनाफ इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आयत सजदा वहुम ला यसअमून तक है। ला यसअमून पढ़ने के बाद सजदा करना चाहिए। आयत सजदा यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। वमिन आयातिही अन्नका तरल अर्ज़ ख़ाशिअतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ इह्तज़्ज़त वरबत इन्नल्लज़ी यहयाहा लमुह्यिल मौता इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और उसकी निशानियों में से एक निशानी यह है कि आप देखते हो ज़मीन को कि वो दबी पड़ी है। फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ इह्तज़्ज़त वरबत, फिर जब हमने बरसा दिया उसके ऊपर पानी तो वो ताज़ी हो गई और वरबत और हरी भरी हो गई और उगाने के लायक और उगाने के काबिल हो गई। इन्नल्लज़ी यहयाहा लमुह्यिल मौता, बेशक जिसने इस ज़मीन को जिंदा किया है वो मुर्दों को भी जिंदा करेगा। इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। ज़मीन की मिसाल कुरान करीम में जा बजा पेश की गई है। मुख्तलिफ मकामात पर कुरान करीम जिक्र करता है ज़मीन के बंजर पड़ी हुई ज़मीनों का, कि वो ज़मीनें जो बंजर हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको पानी आसमान से नाजिल फरमाने के बाद काबिल काश्त बना दिया है। इसी तरह से जो तुम्हारा गुमान है कि मरने के बाद कैसे जिंदा होंगे, उसको समझना आसान है कि मरने के बाद इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमको जिंदा करेंगे। ये मज़मून मुस्तकिल कुरान करीम में आ रहा है और कई मरतबा गुजर चुका है। इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़फ़ौना अलैना अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नारि ख़ैरुन अम्मन यअती आमिनन यौमल क़ियामा इअमलू मा शिअ्तुम इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। जो लोग टेढ़े चलते हैं हमारी बातों में, वो हमसे छुपे हुए नहीं हैं। ला यख़फ़ौना अलैना, वो हम पर छुपे हुए नहीं, मख्फी नहीं है। जो टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, कजराएं इख्तियार कर रहे हैं। अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नारि ख़ैरुन अम्मन यअती आमिना, क्या वो बेहतर और भला है जो आग में पड़ता है, या वो बेहतर है जो अमन व अमान के साथ आएगा क़यामत के दिन। इअमलू मा शिअ्तुम इन्नहु बिमा तअमलून बसीर, जो चाहे तुम करो, अनकरीब तुम क़यामत में देख लोगे जो कुछ तुम कर रहे थे। जो जहन्नम में जाने वाले लोग हैं वो बेहतर है, या वो जो अमन व अमान के साथ आएंगे और जन्नत हमने उनके लिए तैयार कर रखी है। अहले जन्नत और अहले जहन्नम का तज़किरा कि वो अमाल सालिया करने वाले जन्नत में जाएंगे, बुरे अमाल करने वाले जहन्नम में जाएंगे। इन्नहु बिमा तअमलून बसीर, अब तो जो कुछ तुम कर रहे हो वो करो। इन्नहु बिमा तअमलून बसीर, जो कुछ तुम कर रहे हो बेशक वो उन तमाम को देख रहा है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, बेशक जो लोग मुनकिर हुए उस नसीहत से जो हमारी है, जो हम भेजते हैं उनके पास जब आ जाती है, व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, और वो तो एक नादिर किताब है।
جو لوگ انکار کر رہے ہیں ہماری نصیحت کا اس کتاب کا جب وہ ان کے پاس آتی ہے، حالانکہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، ایک نادر کتاب ہے جو ہم نے ان کے اوپر نازل کی ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور اس پر نہ جھوٹ داخل ہوتا آگے سے اور نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، یہ اتاری ہے حکمتوں والے رب کی طرف سے جو تمام تعریفوں والا ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت اور سچائی کے مضامین مستقل قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں، اسی کا یہ حصہ ہے ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، جو کچھ یہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے ان کے آباء و اجداد کہہ چکے ہیں، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا بھی ہے اور دردناک عذاب اور انجام تک پہنچانے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اگر ہم اس قرآن کریم کو عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو یہ کہتے کہ یہ عربی میں کیوں نہیں آیا ہے؟ اعجمی وعربی، کیا عجمی زبان کی کتاب ہے اور عربی لوگ ہیں؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، آپ کہہ دیجئے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کتاب ہدایت ہے اور ان کے لیے شفا ہے، روحانی انسان کی روح کے لیے بھی یہ کتاب ان کے لیے شفا بن جاتی ہے، اور ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کے اندر رکھی ہے، ہدی للناس، پوری کائنات کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنایا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کے کانوں میں بوجھ ہیں، گویا ڈانٹیں ٹھکی ہوئی ہیں، اور یہ قرآن ان کے اوپر اندھاپا ہے، ان کو اس قرآن کریم سے بھی ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، ان کو پکارتے ہیں دور کی جگہ سے۔ ان لوگوں کے لیے اس کے اندر قرآن کریم کتاب ہدایت ہونے کے باوجود ان کے لیے نافع نہیں بن رہا ہے، تو گویا وہ خود اس سے دوری بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، جو ہدایت قبول کرنا نہیں چاہتے، ان کے اندر طلب نہیں ہوتی ہے۔ تو آخر کے اندر قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے کی طرف واضح اشارات کیے گئے ہیں، اور اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور جو تم بہتی باتیں کہتے ہو قرآن کریم کے بارے میں، وہ سب کے سب بے بنیاد ہیں، ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے۔